آپ نے اس بات پر ایک دم ڈھیٹ بن جانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا رب میرے ساتھ ہے، کلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تم وہاں پہنچے ہو جو تم چاہ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اگر وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً میں نہیں دیکھ سکتی، میں برداشت ہی نہیں کر پاؤں گی۔ جتنی تکلیفیں جس طریقے سے بتانی ہے، جس زبان میں بتانی ہے بتاؤ۔ اللہ کو پتا ہے، پھر بھی اپنی زبان میں رو۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے وہ کیا۔ دیکھو آزمائے تو جاؤ گے، دنیا میں اگر بھیجے گئے ہو تو آزمائش تو طے ہے، آزمائش تو ہونی ہی ہونی ہے۔ آپ ان چیزوں سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی چیز بہت زیادہ ہے تو بھی آپ آزمائے جا رہے ہیں، اگر کوئی چیز بہت کم ہے تو تبھی بھی آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خطرناک آزمائش تب ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چیز دے کر آزمایا جا رہا ہو، جب آپ کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو۔ سپوز آپ کو اگر اللہ نے بہت مال دے رکھا ہے، بہت مال دے رکھا ہے، لیکن آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی، آپ صدقہ نہیں کرتے، آپ غریبوں کی ہیلپ نہیں کرتے، آپ کسی ضرورت مند کا سہارا نہیں بنتے، تو آپ کے لیے آزمائشی تو ہوئی وہ، کیونکہ آپ روز قیامت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو دیا تھا لیکن آپ نے وہ صحیح جگہ خرچ نہیں کیا۔ دیکھیں زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، اور آج کل کے اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی ایسی تکلیف سے ڈیل کر رہا ہے جو وہ شیئر نہیں کر سکتا، خاص کر لڑکیاں۔ لڑکے تو اپنے دوستوں میں جا کر شیئر کر لیتے ہیں، لیکن لڑکیاں بہت ساری ایسی تکلیفوں سے جھیل رہی ہیں، ایسی پریشانیوں سے جھیل رہی ہیں جس کو وہ اپنے دوستوں سے بھی ڈسکس نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اور فیملی سے تو بہت دور دور تک وہ ڈسکس نہیں کر سکتی، کیونکہ سپوز کسی کا پاسٹ خراب ہے، یا کوئی کسی کے ساتھ غلط ریلیشن شپ میں ہے، یا کوئی ایسے بہت زیادہ ابیوسو ریلیشن میں ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہوں چاہے وہ غیر شادی شدہ ہوں، تو وہ اس لیے شیئر نہیں کر سکتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے شیئر کر دیا تو پھر سب کو وہ بات پتہ لگ جائے گی، اور وہ بات پتہ لگ جائے گی تو ہر بات پہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اور آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی پریشانی کو بیٹھ کر سن سکے۔ دیکھیں اور آزمائشیں آنا وہ سمجھ لیں نبیوں کی وراثت ہے، انبیاء کی وراثت ہے۔ غموں کا آنا سمجھ لیجیے ہمارے لیے انبیاء کی وراثت ہے، کیونکہ ہر نبی کو آزمایا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت حسن دے کر آزمایا گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آزمایا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح کی، ہر چرند و پرند پر یعنی کہ چڑیوں اور جانوروں پر بھی انہیں حکومت دے کر آزمایا گیا۔ ہر نبی کو آزمایا گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں، یہاں تک کہ طائف میں اللہ کے نبی کتنا دردناک واقعہ تھا کہ ان کو اتنا پتھر سے لوگوں نے مارا، اتنے پتھر ہمارے نبی پر مارے گئے کہ ان کے جوتوں میں خون بھر گیا۔ مطلب اور اس کے باوجود بھی ہمارے نبی کا یہ تھا کہ جب فرشتے نے ان سے کہا، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے ایک بار اجازت دے دیجئے، میں ان لوگوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ سوچیں ایک شخص، ایک ایک ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت، اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو اتنا سب کچھ دے رکھا ہے اللہ نے، مطلب اللہ اس کے ایک اشارے پر اگر اللہ کے نبی اس وقت ایک دعا کر دیتے تو یہ دنیا ختم ہی ہو گئی ہوتی۔ اس وقت اگر اللہ کے نبی ایک بار بھی ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ یہ دنیا ختم کر دے یا ان طائف والوں کو سزا دے دے، تو کیا اللہ نہ کرتا؟ وہ اپنے اللہ ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے اور وہ اس کو اتنی تکلیف میں دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزمائش تھی ہمارے نبی کی، کیونکہ ایمان کا لیول آپ کا جتنا مضبوط ہوگا آزمائش اتنی ہی سخت ہوگی۔ تو جب اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، لوگوں نے مارا، اپنے گھر سے نکال دیے گئے، جان سے مارنے کی دھمکی، نماز پڑھتے وقت مارا گیا، کوئی اونٹ کی اوجڑی ڈال کر چلا جاتا تھا، کبھی تیر لگے، یہاں تک کہ دندان مبارک ٹوٹ گئے اللہ کے نبی کے، جنگ میں خبر پھیل گئی کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ وفات پا گئے ہیں۔ تو سوچے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ان کو اور کبھی بھی انہوں نے شکایت نہیں کی اللہ سے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے کہ اللہ، جیسے ہم لوگ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی کچھ ذرا سے بھی پسند کرتا ہے تو ہم اس سے اتنی امید لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس سے ہمیں دھوکہ ملتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟
کہ ہمیں تو تم سے امید نہیں تھی، تم تو ہم سے محبت کرتی تھی، یا تم ہم سے محبت کرتے تھے، تم ہمیں بہت پسند کرتے تھے، ہم تمہارے لیے بہت کچھ تھے، ہم بہت زیادہ تمہارے لیے امپورٹنٹ تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ہم کرتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ میں تیرا، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میں تیرا سب سے بہترین بندہ ہوں، تو مجھ سے سب سے، پوری کائنات تو نے میرے لیے بنا ڈالی، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں، میرے پر یہ آزمائش کیوں؟ لیکن نہیں کری انہوں نے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ دنیا، دس از جسٹ اے دنیا، اور یہاں آئے ہو تو آزمائے جاؤ گے، آپ یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، آپ ان چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے، آپ کو آزمائش کا سامنا کرنا ہی کرنا پڑے گا، اور آپ کا ایمان اگر بہت مضبوط ہے تو آپ یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں فٹ کر لیں کہ آپ پر آزمائش بھی اتنی ہی آئے گی۔ دیکھیں، ہمارے لیے آزمائش جب آتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا اللہ، ہمیشہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، میں نے کسی کا برا نہیں کیا، یہ وہ دنیا بھر کی باتیں ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مشکل ختم ہوتی ہے ہم بھول جاتے ہیں کون اللہ، کہاں نماز پڑھنی ہے، کیا نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، کب ہمیں نماز پڑھنی ہے، کچھ ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، اور جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم اللہ کے سامنے رونے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو ہم ان چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ دا اونلی تھنگ وی کین ڈو آن دیٹ ٹائم کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ آپ نے اس بات پر ایک دم ڈھیٹ بن جانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ Things will always work out for you. Always when you have a trust on اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہمیشہ وہ چیزیں آپ کے لیے، جب آپ ایفرٹس ڈالتے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی چیز کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، کسی چیز کے لیے محنت کرتے ہیں، کسی جاب کے لیے محنت کرتے ہیں، کہ سکسیس کے لیے محنت کرتے ہیں، کچھ بھی، تو آپ دا اونلی تھنگ یو کین ڈو از کہ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ یقین، اس یقین پہ ایک دم آپ نے ڈھیٹ بن جانا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کوئی چیز ہرا نہیں سکتی، مجھے کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑ سکتی، میں کہیں سے بھی ہار نہیں سکتا، اگر میں ایک بار گروں گا میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا، میں 2 بار گروں گا میرا اللہ مجھے سنبھال لے گا، میں 10 بار بھی گروں گی مجھے میرا اللہ سنبھال لے گا۔ اور جب ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، سوچیں ہم انسانوں کے چھوٹے موٹے جھوٹے اور فریب والے وعدوں پہ ہم اتنا یقین کر لیتے ہیں، جب اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص مجھ پر بھروسہ کرے گا میں اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، میں اسے تنہا نہیں چھوڑتا، کیوں؟ کیونکہ میں اپنے وعدوں کا سچا ہوں۔ اس سے زیادہ مضبوط اور کیا بات چاہیے؟ اور مجھے کوئی وجہ بتا دو، کیا وجہ چاہیے تم لوگوں کو اللہ پر یقین کرنے کی؟ کوئی ہے؟ نہیں، کوئی وجہ اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بھائی اللہ کی زبان ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، یہ کیسے تم لوگ بھول جاتے ہو؟ میرے اللہ، ایٹ دا اینڈ تمہیں خود لگے گا کہ جو تم نے محنت کری تھی وہ ورک، چیزیں تمہارے لیے ورک کری ہیں، ایٹ دا اینڈ تم وہاں پہنچے ہو جو تم چاہ رہے تھے، کیونکہ تم نے اللہ پر بھروسہ کیا تھا۔ تو اگر اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے تو پھر ٹینشن کس بات کی، کس بات کی پریشانی ہے؟ مجھ پر بہت ساری چیزیں آئیں، بہت چیزیں میں نے ایسی فیس کری جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میں کروں گی تو میں مر جاؤں گی، طے تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اگر وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً میں نہیں دیکھ سکتی، میں برداشت ہی نہیں کر پاؤں گی، لیکن وہ چیزیں آئیں، کچھ سال رہیں، پھر دماغ سے اتر گئیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ چیزیں مجھ پر اس لیے آئی تھی کیونکہ میرے اندر ان چیزوں کو برداشت کرنے کی اللہ نے وسعت رکھی تھی۔ تو اب مجھے یقین ہوا نا کہ اگر وہ چیزیں، وہ آزمائشیں مجھ پر آئی تھیں تو وہ اللہ نے میرے اندر ہمت رکھی تھی، وہ میں برداشت کر سکتی تھی، میرے اندر ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی میرے رب نے دی تھی، تبھی نہ وہ چیزیں مجھ پر آئی تھی۔ اور اللہ کسی نفس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر آپ پر یقیناً مشکلیں آئی ہیں، سب سے بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے، اس سے خوبصورت چیز نہیں ہو سکتی، جسٹ پٹ یور ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ تعالیٰ آلویز، نو میٹر واٹ سچویشن یو آر ڈیلنگ ود، نو میٹر ان وچ اسٹیٹ یو آر، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی سے رونے کی، کسی کے آگے گانے کی، کسی کو اپنی تکلیف بتانے کی، کسی سے کچھ بھی شیئر کرنے کی، جسٹ پٹ ڈاؤن یور ہیڈ ان the سجود آن prayer mat، only thing،
اینڈ رو. میں تو کہتی ہوں دل کھول کے رو، جتنا رونا ہے رو، جتنی تکلیفیں جس طریقے سے بتانی ہے، جس زبان میں بتانی ہے بتاؤ. اللہ کو پتا ہے پھر بھی اپنی زبان میں رو، بتاؤ اس کو، ایک ایک چیز بتاؤ. وہ پہلے سے جانتا ہے ہر چیز، لیکن اسے بتاؤ، ایک ایک چیز گن کر بتاؤ. ایک ایک زیادتی لوگوں نے جو تمہارے ساتھ کیا، وہ ایک ایک چیز اللہ کو کھول کھول کر بتاؤ کہ اے اللہ اس نے مجھے یہ کہا، میں نے اس سے یہ کہا، میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے وہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. جو کچھ بھی ہے واٹ ایور یو ہیو، جسٹ ٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل، ایوری پوائنٹ. ایک ایک چیز اللہ کو بتاؤ، کھول کر بتاؤ. وہ سنے گا اور تکلیف سے نکالے گا بھی. یقین مانو وہ راستے پہلے ہی بنا چکا ہوتا ہے، وہ سچویشن تو تم پر بعد میں آتی ہے. ایک ایک چیز اللہ کو بتاؤ، دیکھو کتنا سکون ملتا ہے. میں نے اس چیز کو بہت قریب سے محسوس کیا ہے، بہت قریب سے، بہت قریب سے. میرا یقین کرے بہت قریب سے. ایسی سچویشن میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اس وقت جہاں پر میرا دم گھٹتا تھا. اسی روم میں ہوتی تھی میں، میرا دم گھٹتا تھا، مجھے سانس نہیں آتی تھی، مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی. میں اپنے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ کر روتی تھی کہیں میری آواز باہر نہ چلی جائے. اتنی تکلیف، اتنی گھٹن. میری اپنی سانسیں مجھ پر تنگ تھی، پوری زمین مجھ پر تنگ تھی اس وقت. اسی روم میں تھی میں، یہیں روتے روتے میری آنکھ ایسے آسمان ایسے دیکھتی رہتی تھی، روم کی چھت ایسے دیکھتی رہتی تھی، اور دماغ میں عجیب خرافاتیں چلتی رہتی تھی. لیکن روتے 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 بس اللہ کیسے بھی نکال لے، اللہ کیسے بھی سچویشن سے نکال لے. اللہ، میں جانتی ہوں مجھ میں ہمت نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی دکھاوے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تجھ پر یقین ہے. مجھے تجھ پر یقین ہے کہ تو مجھے اس سچویشن سے نکال لے گا. مجھے تجھ پر یقین ہے کہ تو اس تکلیف کو مجھ پر کم کر دے گا. تو مجھے اس سچویشن سے نکال لے. اللہ مجھے یقین ہے تو نے جو کیا ہے وہ بہتر ہے. اے اللہ تو نے جو کچھ بھی ڈالا ہے، جو بھی سچویشن مجھ پر آئی ہے وہ بہترین ہے میرے لیے. مجھے کوئی شکوہ نہیں، بس تو مجھے صبر دے، مجھے ہمت دے. بس تو مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اس سچویشن کو تیری شکر گزاری میں گزار دوں. میں کوئی ناشکری نہ کروں، میں تجھ سے شکایت نہ کروں. اور الحمدللہ اللہ نے مجھے نکالا. اب میں بہت سکون، بہت اطمینان میں ہوں. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ بہت سکون میں ہوں. ہاں اس وقت جو تکلیف تھی وہ انبیئریبل تھی، میں نہیں برداشت کر پا رہی تھی، نہیں سہا جا رہا تھا مجھ سے، نہیں دیکھی جا رہی تھی خود کی حالت. لیکن اللہ پر یقین کیا. میں بہت خوش ہوں، بہت مطمئن ہوں، بہت الحمدللہ بہت اچھے سے ہوں. تو چیزیں ورک کرتی ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ پر آزمائشیں نہ آئیں، آپ آزمائے نہیں جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. دنیا میں آئے ہیں تو آپ آزمائے جائیں گے، اور آپ پر آزمائشیں آتی رہیں گی آپ کی موت آنے تک. آپ آزمائے جائیں گے، آپ ان چیزوں سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. آپ کو آزمایا جائے گا، آپ کا ایمان جتنا بڑھے گا آپ کی آزمائش اتنی سخت ہوگی. اس وقت صرف آپ کو اللہ پر یقین کرنا ہے، اور دوسری چیز آپ کو صبر کرنا ہے. بس یہ دو چیزیں آپ کو تھام کے رکھنی ہے. کوئی بھی سچویشن آپ کو ہرا نہیں سکتی، کوئی بھی سچویشن آپ کو گرنے نہیں دے گی، کوئی بھی سچویشن آپ کو کہیں بھی ہارنے نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے، تو بس یہ دو چیزیں کریں اور اپنے اللہ پر اندھا یقین کر لیں، اندھا اعتبار کر لیں. اللہ پہ یقین کے معاملے میں ڈھیٹ بن جائیں کہ بس مجھے اللہ پر بھروسہ ہے. اللہ I'll give you my problems to you, you have to deal with that. آپ کو کرنا ہے، میں نے اپنی پرابلم آپ کے حوالے کر دی. اب آپ کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے آپ کے حوالے کر دی. میں آپ کے پاس آئی، میں نے آپ کو بتا دی. اب آپ کو سچویشن سے مجھے نکالنا ہے، کیسے بھی نکالنا ہے مجھے نہیں پتا، وہ آپ کا مسئلہ ہے. آپ مجھے نکالیے، میں نہیں جانتی. میں نے آپ کے حوالے کر دی، اب آپ کا مسئلہ ہے. بس پھر اللہ اور اس دعا کے درمیان سے ہٹ جاؤ، اور دیکھو تمہارے لیے اللہ کیسے راستے آسان کرتا ہے.